السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے بہت غور کیا کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہو، اور جب میں نے یہ لکھا کہ بہت بڑی اور مہنگی کار اور اس میں بیٹھا ہوا شخص، تو اس سے قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی شخص کو بھی تحقیر کا نشانہ بنا رہا ہوں یا چھوٹا کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ہر شخص قابل عزت ہے، ہر شخص قابل احترام ہے، مگر میں ایک رویہ اور ایک عادت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں ایک سفر میں تھا، اسلام آباد سے آ رہا تھا گھر واپس بہاولپور، اور واپسی پہ ایک جگہ پر وہ جو سروسز ہوتی ہیں وہاں سے ہم نکلے تو ہمارے آگے ایک گاڑی تھی جو کہ شاید پاکستان کی مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہو، اور اس میں دو تین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے سامنے سے اچانک انہوں نے جو ہی وہ موٹر وے پر چڑھے تو ساتھ ہی انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اور ایک چھلکوں والا شاپر نیچے پھینکا، اور وہ پیچھے ہی ہماری بھی سواری آ رہی تھی، اور وہ تیز ہوا میں وہ اڑے اور اڑ کے کچھ ہماری اس پہ آ کے بونٹ پہ گرے، کچھ سڑک کے اوپر پھیل گئے۔ تو میرے دوست جو گاڑی چلا رہے تھے وہ دیکھتے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ان کا کیا کریں، بتائیں ان کا کیا کریں۔ میں نے کہا کچھ نہ کریں۔ کہتا آپ ذرا میں گاڑی تیز کرتا ہوں، آپ نہ ان کو ذرا کچھ کہیں۔ میں نے کہا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے قریب سے جب گزریں گے تو گزر کے ان کو سلام کریں اور کچھ نہ کریں۔ تو دوستو، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جو سوشل رویے ہیں نا، سماجی رویے، ان کے اندر بہت بہتری کی ضرورت ہے، اور بہت بنیادی باتیں بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اور پیسے کی کثرت اور اس ماحول میں رہنے والے لوگ بھی جہاں آسانیاں ہیں اور امارت ہے، وہاں بھی یہ رویے تبدیل ہونے میں بہت دیر لگ رہی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے کریں کیا؟ دیکھو، یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ لوگ سڑک پہ تھوک دیتے ہیں، لوگ گند نیچے پھینک دیتے ہیں، لوگ پارک میں جاتے ہیں تو وہیں جا کے چھلکے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سڑک پہ چلتے ہوئے چیزیں پھینکتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر مہذب ملکوں کی اور جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے، جاپان کی مثال دی جاتی ہے کہ ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ایک چھوٹا سا اپنے ساتھ تھیلا رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی چیز جو خود وہ یعنی ایز اے لٹر پھینکنا ہو تو وہ اس میں رکھتا رہتا ہے، کوئی رستے میں بھی کوئی چیز مل جائے تو اس کو بھی اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے اس میں رکھ دیتا ہے، اور پھر مناسب جگہ پر اس کو وہ ڈسپوز کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ عموماً یورپین ملکوں میں جائیں گے، ملیشیا میں آپ جائیں، ملیشیا اور سری لنکا میں بھی میں نے دیکھا کہ ان ممالک کے اندر بھی آپ کو بالکل ایسا نظر نہیں آئے گا گند پڑا ہوا سڑک کے اوپر لوگوں وہ اس لیے نہیں کہ وہاں صفائی کا نظام بہت اچھا ہے، آپ کو وہاں کوئی صفائی کلینر بھی اتنے زیادہ نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ لوگ گند مچاتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تربیت گھر سے ہونی ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں شروع سے ہی ان کو اس طرح کی جو سیوک سینس ہے، مطلب گھر کے اندر جوتا اتار کے جانا، اور جو بھی آپ کا جب آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ نے اپنا بستر طے کر کے جانا ہے۔ جب آپ ایک واش روم میں جاتے ہیں، خاص طور پر اپنے واش روم میں تو خیر جانا ہی ہے، پبلک واش روم میں بھی جاتے ہیں تو آنے سے پہلے اس واش روم کو اس طریقے سے صاف کرنا کہ جو دوسرا بندہ وہاں آئے تو اس کو صاف باتھ روم ملے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرض کریں کوئی کموڈ ہے اور آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس پر جو پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، آپ ٹیشو پیپر لے کر اس کو ہاتھ سے صاف کر دیجئے اور اس کو پراپر طریقے سے فلش کر دیجئے، اور آپ کے جوتوں کی وجہ سے جو نیچے پیر کے اوپر کچھ پانی اکٹھا ہو گیا یا ہو تو آپ اس کو، ہر واش روم میں وائپر پڑا ہوتا ہے، آپ ہلکا سا اس کو وائپر پھینک دیں، پھر آپ اپنے ہاتھ صابن سے یا جو لیکوڈ سوپ ہوتا ہے اس سے دھو لیں۔ یعنی کوئی بھی پبلک ٹوائلٹ ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں تو جانے کے بعد آپ تھوڑی سی یہ ایکٹیویٹی کر کے آ جائیں تو وہ پھر جو نیکسٹ بندہ آئے گا اس کے لیے وہ بہت آسان ہوگا، بہت کنوینئنٹ ہوگا، اور وہ اس کو آرام سے، اور بیماریاں بھی نہیں پھیلیں گی، اور وہ صفائی بھی بہت رہے گی، ہائیجینک بھی رہے گا وہ سارا کا سارا۔ اسی طریقے سے ہم جس کمرے میں سو رہے ہیں، جب ہم سو کے وہاں سے اٹھیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے کر دیں، اور یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور وہ لوگ خاص طور پر جن کے ہاں ملازم ہوتے ہیں، جن کے گھر کے اندر پیسے کافی ہوتے ہیں، تو وہ عموماً اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ملازم کس لیے ہیں، لہٰذا وہ ویسے ہی گند اٹھا کے اپنا کھانا کھا کے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، وہ اپنی پلیٹیں خود نہیں اٹھائیں گے، اپنے برتن خود نہیں اٹھائیں گے، بلکہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے جس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے وہ پلیٹ آپ کو خود دھونی چاہیے۔
ہر شخص اپنی پلیٹ خود دھوئے، اپنا چائے کا کپ خود دھوئے. ہاں گھر کے بزرگ جو بوڑھے لوگ ہیں چلیں ان کے لیے آپ ملازم کر دیں اگر گھر میں ملازم ہے، یا باقی بچے جو ہیں وہ بھی ان کی تربیت کی نیت سے کہ دادا ابو کی پلیٹ آپ بیٹا اٹھا کے صاف کر دو، دادا ابو کے لیے آپ ان کا وہ جو ہے کپ ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ. لیکن باقی سارے لوگ جو خاص طور پر بچے، اور بچے رول ماڈل کرتے ہیں والدین کو، تو والدین اس بات کا احتیاط کریں کہ دسترخوان سے اٹھتے وقت ہر شخص اپنی اپنی پلیٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ گھر میں جوتا اتار کے جائیں اور گھر کے اندر ننگے پیر، جس طرح دنیا میں بہت سارے ممالک میں آپ جائیں گے گھر کے اندر جوتے لے جانے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب میں ملیشیا میں نے اس کو دیکھا، یورپ کے تقریباً سارے گھروں میں لوگ جوتے باہر اتار کے جاتے ہیں، ایران میں اس کا بہت بڑا رواج ہے، جاپان میں اس کا بہت زیادہ ہے. یعنی جس جگہ پر بھی آپ ہے دیکھیں گے کہ لوگ جوتے اندر نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر فرض کریں اندر جوتے پہننے ہیں تو اندر کے جوتے الگ ہوں گے، جو کپڑے کے بنے ہوں گے، آرام دہ ربڑ کے جوتے ہوں گے جو آپ گھر کے اندر رکھ رہے ہیں تاکہ باہر سے آنے والا گند، غلاظت اور ساتھ جراثیم بھی وہ اندر نہ آئیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور اسی طرح باہر جب جائیں تو ہمارے جیب کے اندر ایک جگہ ہو جہاں ہم اپنی کوئی بچے بعض اوقات کچھ سویٹس کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، تو ان کو یہ عادت ہو کہ وہ اپنے چھلکے کو جیب میں ڈال کے رکھیں اور ایک چھوٹا سا شاپر ہو اس میں رکھیں. تو اس طرح کی چیزیں جب بازار میں نظر آتی ہیں بہت ہی. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، وہاں میرا جانا ہوا اور وہاں جب گئے تو بڑی تکلیف ہوئی. اس کے لان سارے شاپرز کے ساتھ، اور وہ جو جوس کے پیکٹ ہوتے ہیں کاغذ گتے والے وہ اس سے بھرے ہوئے تھے. اور وہ جو آج کل وہاں چھلیاں جو وہ مکئی کے بھٹے کھاتے ہیں تو وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے، وہ جو آپ دانے کھانے کے بعد جو اس کا ہوتا ہے گدا سا، تو وہ وہاں پڑے ہوئے تھے بے شمار. تو میں اپنی بساط کے مطابق پچھلی دفعہ جب گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں اٹھاؤں، لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں اکیلا کیسے اٹھا سکتا تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ سارے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تھے مگر وہ سم ہاؤ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکے تھے. اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی یہ سیف الملوک آپ جائیں شاپر پڑے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مونومنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے ایسے تاریخی مقامات ہیں، تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کی ساری جو ان کے پیومنٹس ہیں، جو ان کے فٹ پاتھس ہیں، جو وہاں گھاس کے لان ہیں، ان ساروں میں گند پڑا ہوتا ہے. تو یہ سب ترتیب جو ہے یہ گھر سے ہوتی ہے. گھر کے اندر ہمیں اگر یہ صفائی، حفظان صحت اور یہ جو ہے سوک سینس اگر ہمارے ذہن میں ہوگی، اور پھر اسکولوں میں اس چیز کو تعلیم کے طور پر لے کے آنا، اور پھر جو ہمارے ادارے ہیں، فرض کریں ایک دکاندار ہے تو وہ بھی ادارہ ہے نا، تو دکان میں اس کا یہ والی سینس ہونی چاہیے تاکہ اس کے ملازمین ویسے کریں. اسی طرح کوئی اور دفتر ہے، اسی طرح کوئی اور انتظامی محکمہ ہے، تو ان ساروں کے اندر یہ سیوک سینس جو ہے وہ پرویل کرنی چاہیے. تو یہ پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے حوالے سے صرف اس کو سنیے گا نہیں، مجھے امید ہے کہ پہلے ہی آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر ان اصولوں کو پلیز اپنے گھر میں نافذ کیجئے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، اور ہم خود رول ماڈل کریں. ہمارے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں تو ہم بعض اوقات نا کھانا میں دیکھا ہے کہ مرد اس کو نا بڑی ایک اپنی وہ سمجھتے ہیں شان کہ انہوں نے یوں کر کے کھانا کھایا، ہڈی نیچے پھینک دی، وہ کر دی، تو بعد میں نا گھر کی عورت جو ہے وہ جھاڑو دے دے گی. کوئی بات نہیں، عورتوں کا کام ہی ہوتا ہے جھاڑو دینا. یعنی اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے، گند مچانے کو مردانگی سمجھا جاتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو بے ترتیب کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑی کوئی بات نہیں، ملازم ہے وہ صاف کر لیں گے. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمیں خاص طور پر اس لیے بھی بہت یہ بات کرتے ہوئے بہت حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا تو وہ دین ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ صاف ہونا ہے. دیکھیے ہماری جتنی عبادات ہیں ان میں صاف ہونا ایک شرط ہے. وضو صفائی کے لیے ہوتا ہے، غسل صفائی کی نشانی ہے، روزہ جو ہے وہ روح کی، بدن کی صفائی ہوتی ہے، بلکہ پورے باڈی کی صفائی ہوتی ہے. تو ہر چیز کا صفائی سے تعلق ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جب نماز کے فرائض دیکھیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، سطر کو ڈھانکنا، یعنی یہ چار تو صفائی والے فرض ہیں، یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. یعنی جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانکنا، یہ چار. ویسے اس کے علاوہ بھی فرض ہیں، قبلہ رو ہونا اور تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے فرائض میں سے ہیں. تو یہ چار جو ہے ان کا تعلق صفائی سے ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا پلیز آپ نا اس ویڈیو کو سن کے، اگر آپ نے پوری یہاں تک سنی ہے تو ابھی مہربانی کر کے نا اپنے بچوں کو بلائیں اور اپنے گھر والوں کو بلائیں کہ جو چھلکے ہیں نا اب ہم اس طریقے سے نہیں پھینکیں گے.
ہم ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کریں گے. اور اب تو آپ دیکھیں ہماری یعنی حکومت کی طرف سے سمجھ لیں یا جو بھی ہماری جو بہت سی جو جیسے ویسٹ مینجمنٹ کی جو ہماری کمپنیاں ہیں شہروں میں کام کرتی ہیں، کم از کم پنجاب میں تو ایسا ہے، اور میں بھی ہوگا کہ آپ نے سیگریگیشن ٹینکس بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ جو ریسائکلنگ چیزیں، جو ویٹ ہمارا کوڑا کرکٹ ہے وہ کس میں ڈالنا ہے، ڈرائی کس میں ڈالنا ہے، تو اس میں سے وہ وہاں سے لے جا کے ریسائکل ہو سکتا ہے، دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ جو پولوشن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بات سنی.